الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا نور الله يا محمد رسول الله صلى الله عليك وآلك وبارك وسلم. قابل احترام ساتھیوں اور بزرگوں، آپ سب کو خوش آمدید. اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں کہ یا اللہ، ہم تیری رضا تلاش کرنے کے لیے، تیری محبت تلاش کرنے کے لیے، تیری جانب رستہ تلاش کرنے کے لیے تیرے محبوب کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت کو تلاش کرنے کے لیے آسائشوں کو، راحت کو، آسانی کو، آرام کو چھوڑ کر موسم کی تلخی میں، موسم کی شدت میں تیرے نام پہ بیٹھے رہے، اس آسائش کے، راحت کے، آرام کے ترک کرنے کو اور تیری جانب چل کے آنے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ذریعہ سعادت بنا دے. اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ نہ صرف ظاہر میں اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت و استقامت دے کہ ہم اس کے راستے میں اگر نکلیں تو آسائش ہمیں اپنی جانب لبھائے نہ، اور اس کے راستے میں نکلیں تو شدت ہمارے راستے میں روڑے نہ اٹکا سکے. اور یہی حال اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا ملی زندگی میں ہو کہ جہاں کہیں بھی باطل کے سامنے، ظلم کے سامنے، بغاوت کے سامنے اور فتنوں کے سامنے ہمیں اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا پڑے تو ہم اسی طرح استقامت سے کھڑے رہیں. اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر میں موسم کی شدتوں کو، تلخیوں کو برداشت کرنے کی ہمت اس کی توفیق سے لے کے جمع ہو جاتے ہیں، اگر کبھی ہمارے باطن میں طوفان آئے، اندر جم جائے یا پگھل جائے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کی ذات سے ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو سکے، اس کی ذات پہ ہمارا ایمان قوی رہے، اس پہ ہماری توکل قائم رہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایک سعادت کی علامت ہوتی ہے کہ جب بندہ آرام کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکلتا ہے. یہ سعادت کی نشانی ہوتی ہے اور سعادت کی علامت ہوتی ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تصنیف میں
ایک شعر مبارک نقل فرمایا ہے کہ محبت است کہ یکدم نمی دہد آرام، محبت است کہ یکدم نمی دہد آرام، وگرنہ کیست کہ آسودگی نمی خواہد۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ محبت ہے جو ایک پل بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، یہ محبت ہے جو ایک پل بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، وگرنہ کون ہے جو راحت کا طلبگار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، محبت نہ ہو تو یہ مار کے سر نہیں ہوتے، یہ مار کے محبت سے سر ہوتے ہیں، یہ تلخیاں محبت سے سہی جاتی ہیں، یہ شدت محبت ہی ہے جو یہ توفیق دیتی ہے کہ بندہ اسے برداشت کر لے۔ وہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ان کی بڑی معروف نظم ہے مسجد قرطبہ میں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تند و سبک سیل ہے گرچہ زمانے کی رو۔ تند کہتے ہیں بہت جوش سے کوئی چیز جو ٹکرائے تو اگلی چیز کو توڑ دے، سبک جس کی رفتار کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، سیل طوفان کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو زمانے کی گردش ہے یہ سامنے آنے والی چیز کو توڑ کے ٹکرا کے پاش پاش کر کے بڑی زور آوری سے گزرتا ہوا طوفان ہے زمانے کی روش، لیکن اس کے مقابلے میں اگر زمانے کی روش کا مقابلہ عشق سے آ جائے تو فرماتے ہیں کہ عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام۔ تمہیں معلوم نہیں کہ عشق خود ایک طوفان ہے، وہ کئی طوفانوں کو اپنے زور بازو سے روک لیتا ہے۔ تو یہ محبت سے یہ چیزیں طے ہوتی ہیں۔ اور مجھے کچھ تلخ تجربات بھی ہیں۔ ایک جگہ پہ اسی طرح بڑی ٹھنڈ تھی، تو وہاں کچھ مسائل مختلف طرح کے تھے، تو کچھ مقررین آئے، انہوں نے جو گفتگو کی وہ انہی مسائل پہ تھی۔ تو علمی مسائل جو ہوتے ہیں ان میں لازمی نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ہر مقرر تپش سے اور حرارت سے بات کر لے، جہاں بات سمجھانا مقصود ہو وہاں جوش چھوڑنا پڑتا ہے، وہاں پھر ہوش کو دلیل کو بروئے کار لا کے اور خطیبانہ جملوں سے اجتناب کر کے بات سمجھانا پڑتی ہے۔ تو وہ ایک مولانا صاحب نے، صاحب علم تھے، انہوں نے بڑی دقیق گہری علمی گفتگو کی، اور جب وہ اترے تو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بندے نے کہا، مولوی صاحب ٹھڈ تے جڑی ہائی ہائی تیری تقریر حدوں مکا سٹے ہے۔ مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہم موسم تو ٹھنڈا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو گرمی اور عدت عطا فرمائے اور اس کو حرارت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں آپ سے آج سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اور دیگر صوفیاء کرام کے علم کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگان دین کا جو علم ہے، جسے وہ علم لدنی کہتے ہیں یا جسے وہ علم باطن کہتے ہیں، اس علم کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور وہ علم انہیں کیسے نصیب ہوتا ہے، اور اس علم کو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ کسی خبر غیب پہ بندے کو مطلع کرتے ہیں، آنے والے وقت کی پیشین گوئی کرتے ہیں، جیسے آج کل آپ قرب قیامت کے باب میں اور امت مسلمہ کے احوال میں جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ بھی دیگر دانشوروں سے بھی شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشین گوئیاں سنتے ہیں، یا اس طرح کے دیگر بزرگوں کی اس پہ پیشین گوئیاں ہیں، مختلف معاملات پہ، پاکستان کے بننے پہ بشارات تھیں، ابھی دنیا عرب کے متعلق بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور لوگوں کے اپنے انفرادی تجربات ایسے ہوتے ہیں
تو اس علم کو از روئے کتاب اور از روئے سنت اس کو کیا سند حاصل ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز وقوع پذیر ہو تو اس کو ماننا بندے پہ کس حد تک بہتر ہے اور کس حد تک بہتر نہیں ہے. اب مثلاً ان کے علم کی ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ آپ عام لوگوں سے اگر پوچھیں، اور عام لوگوں سے بھی میں تھوڑا لفظ تبدیل کر لیتا ہوں، زیادہ رعایت لفظی نہیں کرتا، یعنی اگر صوفیاء سے یا بزرگان دین سے یا اہل اللہ سے یا علم ولایت سے یا علم تصوف سے یا علم روحانیت سے یا فقر اور فقیری کے علم سے آشنائی نہیں ہے تو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی یہ کیا یہ چیزیں ہیں آپ نے اپنی طرف سے تراش رکھی ہیں. تو میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، سیدنا محی الدین پیر ما شیخ ما غوث العظم دستگیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، کہ آپ ایک دن منبر پہ خطبہ دے رہے تھے. آپ کے بہت ہی مرید خاص، خلیفہ خاص اور اپنے عہد کے بہت عظیم محدث تھے شیخ علی الحیتی رحمت اللہ علیہ. وہ آپ کے خطبے میں آپ کے سامنے بیٹھے تھے. اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خطبہ دیتے دیتے خاموش ہو گئے. خاموش ہو کر منبر سے نیچے اتر آئے اور جہاں آپ کے وہ مرید خاص بیٹھے تھے ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے. اب عام طور پہ آداب صوفیہ میں یا آداب شیخ میں ہاتھ باندھنا ایک تعظیم کی علامت ہے کہ بھئی آپ باپ کے سامنے کھڑے ہیں، استاد کے سامنے کھڑے ہیں. ہماری یہ معاشرت ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ جھکا کے رکھتے ہیں، اپنے سر کو ایسے تکبر سے اکڑا کے نہیں رکھتے. یہ ہمارے آداب کا، ہمارے اخلاق کا، ہماری معاشرت کا حصہ ہے. اور یہ دنیا میں جہاں بھی علم کی، ادب کی، اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے ہر جگہ پہ آپ کو اسی طرح نظر آئے گا. تو وہاں پہ یہ عراق میں بھی آج بھی یہی ہے کہ مریدین جہاں بھی اپنے شیخ کو دیکھتے ہیں تو دست بستہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب حالانکہ مرید کھڑا ہوتا ہے شیخ کے سامنے، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر سے نیچے آ گئے اور آپ اپنے مرید کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے. تو لوگ دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا واقعہ ہے. جب کچھ دیر گزری تو لوگوں نے پوچھا کہ یا شیخ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ سوئے ہوئے شخص کے سامنے آپ آ کے کھڑے ہو گئے. حالانکہ آج کل کوئی وائز ہوئے ممبر تے کھلوتو ہویا تے او دے سامنے بیٹھو یا بندہ سام ونجے تے او پوری مجلس نو چھوڑ کے او وائز دی توجہ او دیتے ہو ویندی ہے بھئی اس بندے دے ایمان وچ ضرور کوئی شک ہے جڑا اونچی سبحان اللہ نہیں پیا آتا. ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ عام طور پہ جو رنگیلے اور شوخیلے اور بھڑکیلے کپڑے پہن کے جو آج کل نعت خوان آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا زور سارے کا سارا اچھی سبحان اللہ کہلانے پہ ہوتا ہے. مولوی صاحب کی کسی بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے ہاتھ کا اشارہ انہوں نے کر دینا ہے. کیا مطلب ہے بھائی اچھی کہو سبحان اللہ. تو وہ شیخ علی الحیتی بجائے اونچی سبحان اللہ کہنے کے وہ سو گئے. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے آ کے دست بستہ کھڑے ہو گئے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. لوگوں نے پوچھا یا شیخ اس کی کیا حکمت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی حکمت مجھ سے مت پوچھو کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ میں اپنے مرید کے سامنے اپنا واز، اپنا خطاب چھوڑ کے نیچے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ علی الحیتی سے پوچھو کہ اس کو خواب میں کس کی زیارت نصیب ہوئی ہے. یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ علی الحیتی سے پوچھو کہ اس نے خواب میں کس کو دیکھا ہے. تو لوگوں نے علی الحیتی سے پوچھا
کہ اے شیخ آپ نے خواب میں کس کو دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خواب میں واضح غوث اعظم کے دوران سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو خواب کا عالم تھا، اور خواب کسے آ رہا تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یا علی الہیتی کو؟ خواب کسے آ رہا تھا؟ خواب تو مرید کو آ رہا تھا۔ شیخ ادھر ممبر پہ کھڑا ہے، اب وہ کھڑا ممبر پہ ہے، آنکھیں اس کی کھلی ہیں، سویا وہ بھی نہیں ہے، لیکن جو سویا ہوا ہے اس کے خواب کے بارے میں یہ علم رکھتا ہے کہ اس کو خواب میں کس کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ اب اسے کیا کہتے ہیں علم صوفیہ میں؟ اسے کہتے ہیں کہ شیخ مرید کی حالت پہ مطلع ہوتا ہے، شیخ کو مرید کی حالت پہ اطلاع ہوتی ہے۔ شیخ کو مرید کی اگر شیخ کامل ہے، اگر شیخ کامل ہے، اگر شیخ منازل اور مدارج سلوک کا ماہر ہے، اور اگر شیخ عارف باللہ ہے اور اس کا دل اللہ کی حدت سے، اللہ کے ذکر کی کثرت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ کی حضوری سے زندہ ہو چکا ہے، تو شیخ مرید کی حالت پہ باخبر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کئی ایسی چیزیں، کئی ایسے صوفیاء کے اسرار ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو بعض چیزوں میں وقت سے پہلے اطلاع ہو جاتی ہے، وہ اس کی پیشین گوئی کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا۔ مثلا سیدنا محی الدین شیخ الاکبر شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد گرامی حضرت غوث پاک کے پاس اندلس سے چل کے بغداد میں آئے۔ کہاں؟ اسپین سے چل کے، جسے اندلس کہتے تھے اس وقت، اندلس سے چل کے بغداد میں آئے۔ آ کے عرض کی یا شیخ بیٹا نہیں ہے، بیٹے کی طلب رکھتا ہوں۔ حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر توقف کیا اور فرمایا کہ تم نے اتنا سفر تو کیا ہے، لیکن اللہ نے تیرے مقدر میں بیٹا نہیں لکھا، اللہ نے تیرے مقدر میں بیٹا نہیں لکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر بیٹا نہیں لکھا تو میں آپ سے یہ خبر لینے نہیں آیا کہ اللہ نے میرے مقدر میں بیٹا لکھا ہے یا نہیں لکھا، میں آپ سے یہ دعا کروانے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو درجہ محبوبیت عطا فرمایا ہے، اگر آپ میرے حق میں اللہ کے حضور ہاتھ بلند فرما دیں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ نے آپ کو مستجیب الدعوات بنایا ہے، یہ آپ کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، وہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر آپ نے ذکر میں اپنی عمر مبارک بتائی ہے، اور اتنا ذکر کیا کہ ذکر کا نور آپ کی پیشانی اور آپ کے چہرے سے عیاں ہے۔ تو جن کے چہروں پہ، جن کی پیشانی پہ اللہ کا ذکر عیاں ہو جائے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ دعا کریں۔ تو میں یہ پوچھنے نہیں آیا کہ بیٹا ہے یا نہیں، میں آپ سے وہ ہاتھ اٹھوانے آیا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں اور مجھے بیٹا عطا ہو جائے۔ آپ نے پھر توقف کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے مقدر میں بیٹا نہیں لکھا۔ اس نے پھر عرض کی، اس نے کہا یا شیخ میں خبر لینے نہیں آیا کہ بیٹا ہے یا نہیں ہے، میں آپ کے دست مبارک سے، آپ کی زبان سے اللہ کے دربار میں یہ دعا کے لیے ہوا ہوں کہ میرے لیے بیٹے کی دعا کریں۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے استفسار کیا تو حضرت غوث الاعظم نے فرمایا کہ سنو، اللہ نے تمہارے مقدر میں تو بیٹا نہیں لکھا تھا، میرے مقدر میں 11 بیٹے لکھے تھے، میں ایک بیٹا تمہیں منتقل کر دیتا ہوں اللہ کے دربار سے۔ وہ ایک بیٹا جو منتقل ہوا
آپ کے 10 بیٹے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 10 بیٹے ہیں، لیکن جو 11ویں تھے وہ اندلس میں شیخ محی الدین ابن الاکبر شیخ ابن عربی پیدا ہوئے۔ تو صوفیاء کو، بزرگان دین کو علم کشف سے اور اللہ کی عطا سے انہیں یہ خبر ہوتی ہے، وہ علم جو آپ کو اور مجھے، یا جسے کہا جاتا ہے عرف عام میں کہ دیوار کے اس پار یا اس پیچھے، جسے آپ اور میں یا عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، اللہ جسے آنکھیں دے دے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ جسے آنکھیں دے دے وہ دیکھ سکتا ہے، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح مقام موت جو ہے، یہ عام طور پہ کسی کو معلوم نہیں، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کس کی موت کہاں لکھی ہے، کس کی موت ہسپتال کے بستر پہ لکھی ہے، کس کی موت گھر کے بستر پہ لکھی ہے، کس کی موت وہ گاڑی کی سیٹ پہ لکھی ہے، کس کی موت مسجد کے مصلی پہ لکھی ہے، کس کی موت چلتے ہوئے راہ گزر میں لکھی ہے۔ ہم میں سے، آپ میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے کس کی موت کہاں لکھی ہے۔ میرے مرشد کریم کے مرشد گرامی شہباز عارفاں سلطان الاولیاء حضرت سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ لاہور میو اسپتال میں داخل تھے، شدید علالت میں تھے، تو جمادی الثانی میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا۔ ڈاکٹروں کی تجویز تھی کہ آپ لاہور ہی میں رہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی عرس قضا نہیں کیا، میں نے جانا ہی جانا ہے عرس پہ۔ خلفاء نے، شہزادوں نے، میرے والد گرامی میرے مرشد کریم سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، تو سب نے اصرار کیا کہ حضور ڈاکٹروں کی یہ تجویز ہے کہ آپ یہیں قیام فرمائیں، آپ سفر کی حالت نہیں ہے، آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو میری موت لاہور میں لکھ دی گئی ہے، میری موت لاہور میں لکھ دی گئی ہے، لیکن میں عرس مبارک قضا نہیں کر سکتا۔ آپ نے سفر فرمایا، جمعرات اور جمعے کا عرس مبارک آپ نے دربار عالیہ پہ اس میں شرکت کی، ہفتے کے دن لاہور میں واپس پہنچے، اور سوموار کے دن آپ کا میو اسپتال میں انتقال ہوا۔ یہ عام آپ کے بارے میں جو بھی لوگ آپ کے وقت وصال آپ کے قریب تھے وہ اس واقعے سے، اس بات سے آگاہ ہیں۔ تو یہ اس علم کے بارے میں بعض بڑے بنیادی سوالات کیے جاتے ہیں۔ مثلا سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کو بنیاد بنا کے کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس میں 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں اور ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام بھی بعض ان چیزوں پہ جو سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی ان کے اوپر اطلاع دیتے ہیں، ان کے اوپر خبر دیتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ آپ کی اور صوفیاء کا نظریہ قرآن کریم سے کنٹرڈکٹ کرتا ہے یا قرآن کریم سے ٹکراتا ہے، لہٰذا ہم اسے رد کرتے ہیں اور ہم اسے نہیں مانتے۔ اب میں وہ آیت کے بھی وہ حصے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد قرآن ہی سے اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم اپنے اس فرمان کی کیا وضاحت عطا فرماتا ہے اور ہماری عقدہ کشائی کس طریقے سے کرتا ہے۔ مثلا اس کا پہلا حصہ ہے ان اللہ عنده علم الساعہ
بے شک یہ اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے. یہ اللہ ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، وہی بارش اتارتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ عورتوں کے ارحام میں ہوتا ہے، عورتوں کے بطن میں ہوتا ہے، عورتوں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہی جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کا عمل کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کون کس زمین پر مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے. اب یہ 5 چیزیں بیان فرما دیں کہ علم الساعہ یعنی قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش وہی اتارتا ہے، اور جو کچھ رحموں کے اندر ہے، بطن مادر کے اندر ہے، اسے اللہ جانتا ہے. اور کل کیا ہوگا، کون کیا کمائے گا، کسی کو اس کا علم نہیں. اور کون کس زمین پہ مرے گا، کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں ان آیات مبارکہ کی تفسیر قرآن مجید سے پیش کروں جو کہ ہمارے اسلاف اور اکابر نے اپنی مختلف کتب میں فرمائی ہے، ایک اصول یاد رکھ لیں. قرآن مجید کا جب بھی مطالعہ کریں اور خاص طور پہ قرآن کریم کے ان مسائل کے اندر غور و فکر کریں تو یہ یاد رکھیں بنیادی اصول کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں ٹکراؤ، اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا، ٹکراؤ نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا، اور کلام اللہ میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. آیات ایک دوسرے سے ٹکراتی یا ایک دوسرے سے تضاد نہیں رکھتی. اور یہ قرآن مجید خود اس چیز کو بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آیہ نمبر 82 میں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو تم قرآن میں کثیر اختلاف پاتے. اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے. اب میں بطور نمونہ چند چیزیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات، سورہ نمل میں آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، فرما دیجئے کہ جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں از خود غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یا مزید اس کا سادہ ترجمہ کیے جائے تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کے. اللہ ہی ہے جو علم غیب رکھتا ہے. یہ کس سورہ کی آیت ہے؟ النمل کی. اب سورہ آل عمران سنیے جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن کہتا ہے اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عیسیٰ ابن مریم، کہ جو کچھ تم کھا کر آئے ہو، جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، میں وہ سب تمہیں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھا آئے ہو اور تم اپنے گھروں میں کیا جمع کرتے ہو. اگر پہلی آیت کا یہی مفہوم مراد لیا جائے کہ علم غیب فقط اللہ کے پاس ہے اور اللہ اپنے علم غیب سے کسی کو مطلع نہیں کرتا، تو پھر یہ جو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو تم کھا کے آئے ہو یا گھروں میں جمع کر کے آئے ہو میں اس سب کی خبر تمہیں دے دیتا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو کھاتے دیکھا تو نہیں ہے، گھروں میں مال جمع کرتے یا مال کو جا کے معائنہ نہیں
کیا کہ کس نے کیا مال جمع کیا، کس نے کیا کھایا، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس کی خبر دے دیتا ہوں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب کا مالک ہے، اور وہ علم غیب جانتا ہے کسی کی احتیاج کے بغیر، کسی کی خبر دیے بغیر، کسی سے خبر سنے بغیر، اور کسی کی خبر کی ضرورت کے بغیر از خود قادر ہے اپنے علم کے اوپر، از خود خبر رکھتا ہے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ لیکن جو اس کے انبیاء یا اس کے اولیاء یا اس کے ملائکہ غیب کے اوپر جو خبر رکھتے ہیں وہ اللہ کے علم کی عطا کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ لہذا اللہ انبیاء کو، اولیاء کو، ملائکہ کو اپنے علم میں سے جو چاہتا ہے خبر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کا علم، اس کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ وہ از خود جانتا ہے، لیکن جو انبیاء، اولیاء اور ملائکہ کا علم ہے وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی کسی خبر پہ مطلع کرتا ہے، اطلاع کرتا ہے، اور اس خبر کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اس غیب کی خبر کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ قادر ہے اس بات پہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ اب 5 چیزیں جو اس آیت میں بیان ہوئیں، ان 5 کے متعلق، یعنی بارش کا علم، شکم مادر میں کیا ہے اس کا علم، آنے والے کل کا علم کہ کل کون کیا کمائے گا یا کیا لائے گا، اور کس نے کہاں مرنا ہے، اور علم الساعہ یعنی قیامت، ان 5 کے متعلق قرآن مجید نے غیر اللہ کی خبروں کو بیان کیا۔ ان 5 کے متعلق قرآن کریم نے غیر اللہ سے خبروں کو بیان فرمایا کہ جو ان خبروں کے اوپر واقف ہیں لیکن اللہ کی ذات کے علاوہ، جن کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا۔ مثلا بارش کے نزول پہ، ینزل الغیث، کہ بارش کا علم اس کے پاس ہے۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 49 میں جہاں یوسف علیہ السلام تعبیر بیان فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ قرآن ہے، قرآن ہے کہ 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش برسے گی اور اس میں بہت زیادہ پھل ہوں گے اور لوگ ان پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ اب اس سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ بارش عطا کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ کب بارش ہوگی، اور یہ بھی خبر دی کہ کتنی بارش ہوگی، یعنی اتنی ہوگی کہ لوگوں کے پھل اور ان کے میوے اور ان کے باغات اور درخت بھر جائیں گے پھلوں سے، ان کی ڈالیاں ہری بھری ہوں گی، ہر طرف سبزہ لہلہاتا ہوگا اور اتنا پھل ہوگا کہ لوگ اس کا رس نچوڑیں گے، خوش ہوں گے۔ وقت کا بھی بتایا کہ اتنے عرصے بعد آئے گی، اور مقدار غیر متعین بھی بتائی کہ اتنی کثرت سے بارشیں ہوں گی۔ پھر ماذا تکسب غدن، آنے والے کل کا کہ کل کوئی کیا کرے گا، کل کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس سے 2 آیات پیچھے آیت نمبر 47 میں 47 سورہ یوسف ہی میں یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ لوگ دائمی عادت کے مطابق
7 برس تک کاشت کریں گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں ہی میں ذخیرہ کے طور پہ رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا لو۔ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 سال بہت زیادہ خشک سالی آئے گی اور وہ ذخیرہ کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ یہ قرآن ہے، یہ آنے والے کل کے بارے میں جو ابھی آیا ہی نہیں۔ 1 دن کی 2 دن کی، یہ نہیں کہ کسی نے کوئی اپنا تکا چلا لیا، یا اس نے وہ جسے آج کل لیڈرشپ کی اور مینجمنٹ کی زبان میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ وہ سواٹ اپنا انالیسس کر دیا کہ جی اس کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز اور اس کی اپرچونٹیز اور تھریٹس کیا ہیں، اور اس کا پیسٹ کر لیا انہوں نے کہ پولیٹیکل اور اکنامک اور ٹیکنالوجیکل اور اس کے کیا کیا پراسپیکٹس ہو سکتے ہیں، ان کے مطابق آپ تجزیہ کر کے اس کو 5-7 سال یا 2 سال 4 سال کے لیے آپ اس کو، یا 2-4 دن کے لیے آپ اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں بھئی اس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ ان چیزوں کا علم ہے، موسم کے اس تبدل و تغیر کا علم ہے جس کے بارے میں نہ پیسٹ کام کرتا ہے نہ سویٹ کام کرتا ہے، جس کے بارے میں نہ کوئی تجزیہ کام کرتا ہے، نہ کوئی قیافہ کام کرتا ہے، نہ کوئی تکا کام کرتا ہے، لیکن اللہ نے جسے علم غیب پہ مطلع کر دیا وہ یہ صلاحیت رکھتا تھا کہ اللہ کے بندوں میں اس خبر کو عام فرما دے۔ اور یہ میں قرآن سے باہر نہیں، قرآن کے اندر سے اس آیت مبارکہ کی وضاحت کر رہا ہوں۔ پھر تیسری چیز، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس کو کہاں موت آئے گی، کس کو کہاں موت آئے گی۔ یہ بھی سورہ یوسف میں اس سے بھی 6 آیات پیچھے آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھی سے کہا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مربی کو شراب پلائے گا، اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جس نے سر پہ روٹیاں دیکھی تھیں ان کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا ہے اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کے سر کو پرندے نوچ کے کھائیں گے، اور قطعی فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو۔ اب پہلے کو بتایا کہ تیری ذمہ داری فلاں مقام پہ ہوگی، گویا مقام متعین ہے۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ وہ اپنے مربی کا ساقی ہوگا، اس کو شراب پلانے والا ہوگا، تو جگہ متعین کر دی کہ اس سے مراد بادشاہ کا محل ہے اور وہ جگہ جہاں بیٹھ کے وہ شراب پیتا ہے، اور جو دوسرا تھا اس کے مقام موت کو بھی بیان فرما دیا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، اسے مصلوب کیا جائے گا، اور مصلوب کرنے کا مطلب ہوتا ہے اسے تختہ دار پہ لٹکانا، اسے پھانسی پہ لٹکانا۔ تو یہ بتا دیا کہ ایک کی موت پھانسی کے پھندے کے اوپر ہوگی۔ یہ درست ہے کہ علم غیب کسی کی احتیاج کے بغیر اللہ جانتا ہے کہ کس کو کہاں موت آنی ہے، لیکن اگر اللہ اپنے پیغمبر کو یہ اطلاع کر دے کہ کس کی موت کہاں آئے گی تو پیغمبر اللہ کی عطا سے اس کو بیان کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے اس در علم کو بند نہیں کر دیا۔ اللہ جتنا چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے اپنے پاک باز بندوں کو وہ علم عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ بات ملک الموت کے بارے میں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ
ملک الموت بھی غیر اللہ ہے نا، جس طریقے سے بشر مخلوق ہے، ملک بھی مخلوق ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو مقرر کر دیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ملک الموت بھی یہ جانتا ہے کہ کس کو موت کہاں آنی ہے، جس کی موت جہاں لکھی ہے ملک الموت اسے جا کے روح قبض کر لیتا ہے۔ تو اللہ چاہے بشر کو علم عطا کر دے، اللہ چاہے تو ملک کو وہ علم عطا کر دے، کیونکہ علم کا مالک اللہ ہے، اس کی مرضی وہ جسے عطا کرے اور اس کی مرضی وہ کسی کو عطا نہ کرے۔ اب چوتھی بات، یعلم ما فی الارحام، رحم مادر کے اندر کیا ہوتا ہے، رحم مادر میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 28، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت عطا کی جا رہی ہے۔ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، وہ فرشتہ کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ گھبرائیے نہیں، ان کو علم و دانش والے بیٹے یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خبر اور بشارت سنا دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 39، زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت فرمائی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا کر رہے تھے کہ انہیں فرشتے نے آواز دی کہ بے شک اللہ آپ کو آپ کے فرزند یحییٰ کی خبر عطا فرماتا ہے۔ یہ خبر کس نے دی؟ ملک نے دی، اور ملک کو یہ خبر کس نے دی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہی بات سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو جبریل امین آ کے کہتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 19 میں، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہ میں تو تیرے رب کا فقط ایک بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرماؤں۔ ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن یہ بتا دیا کہ یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ یہ نفوس قدسیہ ابھی شکم مادر میں تشریف ہی نہیں لائے۔ اسحاق علیہ السلام بھی، یحییٰ علیہ السلام بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، مگر ملک فرشتہ اللہ کے عطا کیے ہوئے علم سے جا کے ان کے ماں کو اور ان کے باپ کو جا کے ان کی آمد کی خبر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ سیدنا امام مالک ابن انس رضی اللہ عنہ نے، اس مبارک ذہن میں آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، ارادہ اور نیت میری یہی تھی کہ اس علم کی وضاحت فقط قرآن سے عرض کروں، لیکن برکت کے لیے حدیث سماعت کر لیں۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وقت وصال آیا، میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو طلب کیا اور فرمایا کہ عائشہ، میرے بعد میرا مال کتاب کے اپنے دونوں بھائیوں میں اور اپنی دونوں بہنوں میں تقسیم کر دینا۔ حضرت عائشہ چونک گئیں، انہوں نے کہا ابا جان یہ کیا؟ بھائی تو میرے دو ہیں، میں جانتی ہوں،
عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، بہن تو میری ایک ہے اسماء بنت ابی بکر جو زبیر بن عوام کی زوجہ ہیں، یہ میری دوسری بہن کہاں ہے؟ بھائی تو میرے دو ہیں، بہن تو میری ایک ہے اسماء، یہ دوسری بہن کون ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذو بطنی بنت خارجہ، میری بیوی بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے، اراہا جاریتن، میں اسے بیٹی دیکھتا ہوں، وہ تیری بہن ہوگی، ابھی پیدا نہیں ہوئی، ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور فرمایا کہ عائشہ تیری دو بہنیں ہیں، ایک اسماء جو موجود ہے اور ایک بنت خارجہ کے پیٹ سے پیدا ہوگی۔ تو یہ علم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و تربیت سے حاصل تھا۔ اگر حضور کی امت کے اولیاء کو حاصل ہے، حضور کی امت کے اولیاء کو حاصل ہے، حضور کی امت کے ولیوں کو حاصل ہے، تو یاد رکھیں میرے پیر و میرے شیخ پیران پیر دستگیر غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے درجے کے 1,00,000 غوث بھی جمع کر لو، ایک صحابی کے پائے اقدس کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ علم جو حضور کی امت کے اولیاء کو حاصل ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو، حضور کے اہل بیت اطہار کو بطریق اولا حاصل ہے۔ اور یہ لوگ کم علمی کی وجہ سے بات کرتے ہیں کہ صحابہ دیاں تے کبھی کرامتاں نہیں سنیاں۔ اب آنکھوں پہ پردہ ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحیح بخاری بھری پڑی ہے صحابہ کی کرامات سے، صحیح مسلم بھری پڑی ہے صحابہ کی کرامات سے۔ کوئی کتاب حدیث اٹھائیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا علم نہیں جس کے دروازے اپنے صحابہ پہ نہ کھولے ہوں، کوئی ایسا علم نہیں جس کے دروازے اپنے صحابہ پہ نہ کھولے ہوں، خاص طور پہ علم باطن و علم روحانیہ تو معراج تھی ان کی۔ امیر المومنین فاروق اعظم سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی ان کی غیب کی خبر رکھنے والا ہوتا ہے۔ میری امت محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث عمر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، جس کی زبان پہ فرشتے کلام کریں اسے محدث کہتے ہیں، جس کی زبان پہ فرشتے بولیں۔ امیر المومنین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اب تشریف فرمائیں، ایک آدمی ان سے ملنے کے لیے، ایک صحابی ان سے ملنے کے لیے آیا، ایک آدمی آیا ملنے، تو جیسے راستے میں چلتے ہوئے آدمی کی نظر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو سبزہ بھی ہوتا ہے، دروازے بھی ہوتے ہیں، دیواریں بھی ہوتی ہیں، ان میں مرد بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ ایک چل رہے ہوتے ہیں تو انسان کی جو آنکھ کا لینز ہے
یہ بہت وائڈ اللہ تعالیٰ نے بنایا، بہت وسیع ہے، اس میں ہر چیز آتی ہے۔ وہ آدمی جب گزر رہے تھے تو آتے آتے ان کی نگاہ ایک عورت پہ پڑی۔ جب عورت پہ پڑی تو اس کا حسن و جمال دیکھ کے چند لمحے کے لیے وہ نگاہ اس پہ ٹھہر گئی، لیکن فوراً انہوں نے اپنے اس خیال کو جھٹکا اور وہاں سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی تمام احباب، مرشد ما، قائد ما، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد علی صاحب مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں۔ ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت اور دیدار سے بھی مشرف ہو رہے ہیں، آپ کی موجودگی کے فیضان سے بھی برکات حاصل کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ شخص پہنچا، آپ نظر تھوڑی دیر کے لیے پسلی تھی، تو آپ نے جیسے انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، میں تیرے وجود میں زنا کے آثار کو پاتا ہوں۔ اسے تو معلوم تھا کہ میں راستے میں آ رہا تھا، میری نظر کچھ دیر کے لیے ایک خاتون کے چہرے پہ ٹھہری ہے، لیکن میں نے وہ خیال جھٹک دیا، لیکن وہ تو راستے میں آتے ہوئے نہ میرے رفیق راہ کو پتہ چلا، شاید نہ اس خاتون کو پتہ چلا، نہ کسی بچے کو، بوڑھے کو، بندے کو پتہ چلا، اور نہ مجھ سے پہلے میرا کوئی رفیق حضرت عثمان کے پاس پہنچا جس نے جا کے خبر دی ہو، نہ کسی کو معلوم تھا کہ میں نے کدھر دیکھا اور کیسے دیکھا۔ تو حیران و ششدر رہ گیا حضرت عثمان کے سوال پہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، میں تیرے وجود میں زنا کے آثار کو دیکھتا ہوں۔ تو وہ آگے سے عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین، کیا رسول اللہ کے بعد پھر وہی ہونے لگ گئی ہے؟ کیا آقا کے بعد پھر جبریل آ گئے ہیں جنہوں نے یہ خبر دے دی کہ میرے دل میں کیا بیتا ہے؟ اور اگر بات کروں سلطان ولایت اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، تو ابواب کے ابواب کھل جائیں اور بیان ختم ہونے میں نہ آئے۔ جس وقت بطور امیر المؤمنین کے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کربلا سے گزرے تو آپ نے نشاندہی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یہاں خیمے لگیں گے میری آل کے، یہاں اونٹنیاں بیٹھیں گی، یہاں گھوڑے ہوں گے، یہاں میرے بیٹے ہوں گے، یہاں باطل کے لشکر کھڑے ہوں گے، یہاں حسین شہید ہوگا، یہاں خیموں کو آگ لگائی جائے گی۔ ایک ایک منظر کربلا کے میدان کا ابھی مار کا بپا نہیں ہوا، ایک ایک منظر کربلا کا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمایا۔ تو میرے دوستو، بات چلی تھی جبریل امین کے اس خبر دینے سے کہ ابھی اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، یحییٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے،
عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے مگر اللہ کے عطا کیے ہوئے علم سے وہ یہ جانتے ہیں کہ کس کو کیا عطا ہوگا. وہ آ کے اللہ کے امر اور اللہ کے حکم سے اس کو خبر دیتے ہیں. تو اب 5 چیزیں جو اس میں بیان ہوئی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں جسے ہم نے ابتدا میں پڑھا، علم الساعہ کے متعلق. علم الساعہ پورا ایک وسیع مضمون ہے بذات خود، میں اسے کسی اور موقع پہ تفصیل سے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. لیکن جو یہ 4 چیزیں ہیں، بارش کا علم حقیقتاً اللہ کو ہے، کل کا علم اللہ کو ہے، کسی کے شکم میں کیا ہے یہ علم اللہ کو ہے، کس کا مقام موت کیا ہے یہ علم اللہ کو ہے. لیکن اسی قرآن میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بارش کی خبر دی، بارش کے وقت کی اور بارش کی مقدار کی خبر دی. اسی قرآن میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھی کو اس کے تختہ دار پہ لٹکائے جانے کی خبر دی. وہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ملک الموت مقام موت جانتا ہے. وہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو یہ علم دیتا ہے کہ جاؤ کس کے رحم مادر میں کیا ہے اس کو جا کر یہ بتا سکتے ہو. اس سے مراد وہی اصول ہے جو میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حقیقی ہے اور وہ اپنے علم کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن جو انبیاء کو، اولیاء کو، ملائکہ کو عطا ہوتا ہے وہ علم عطا ہوتا ہے جو اللہ اپنی قدرت سے عطا کر دیتا ہے. اور جب وہ علم عطا ہو جاتا ہے تو باطن کی آنکھیں اتنی روشن و منور ہو جاتی ہیں کہ وہ لوح محفوظ کو بھی دیکھ سکتی ہیں، وہ شکم مادر میں بھی دیکھ سکتی ہیں، وہ آنے والے کل کو بھی دیکھ سکتی ہیں. اس لیے علم باطن ہے، یا اگر اولیاء سے ایسی کرامت کا، ایسے مظاہر کا، ایسے عجائب کا ظہور اگر ہوتا ہے، اس میں قرآن پڑھنے والے کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات قرآن نہ پڑھنے والے کے لیے ہے. تعجب کی بات قرآن نہ پڑھنے والے کے لیے ہے جو کہے کہ جی ولی اس بات پہ کوئی علم نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو کچھ بتا سکیں. آپ سمجھ جائیں کہ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا. اگر اس نے قرآن کو پڑھا ہوتا، قرآن سے تعلق ہوتا، تو یہ جانتا ہوتا کہ اللہ قادر ہے اپنے علم سے جس کو جو چاہے عطا فرما سکتا ہے. اب میں اس پہ 3-4 اور مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ہی اجر عظیم ہے. اجر کس کے پاس ہے بھائی؟ بولیں اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے. تو ثواب کس کے پاس ہے؟ عند ربک ثوابا، سورہ مریم میں فرمایا. تو ثواب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. عند اللہ الرزق، سورہ العنکبوت میں فرمایا کہ رزق کس کے پاس ہے؟ رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اب اللہ اجر دیتا ہے؟ بولیں اللہ اجر دیتا ہے، اللہ ثواب بھی دیتا ہے، اللہ رزق بھی دیتا ہے. تو علم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. علم غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ اللہ جو اجر کا مالک ہے، جو ثواب کا مالک ہے، جو رزق کا مالک ہے، جو علم غیب کا مالک ہے،
وہ جسے چاہے جتنا اجر دے، وہ جسے چاہے جتنا ثواب دے، وہ جسے چاہے جتنا رزق دے، وہ جسے چاہے جتنی عزت دے، وہ مالک ہے جسے چاہے جتنا غیب کا علم عطا کر دے۔ مجھے اور کسی کو سوال کی ہمت نہیں ہے۔ اس نے اجر دیا تو میں کہوں اجر کیوں دیا، اس نے ثواب دیا تو میں کہوں ثواب کیوں دیا، اس نے رزق دیا تو میں کہوں رزق کیوں دیا، اس نے عزت بخشی تو میں کہوں جی کیوں بخشی۔ بھائی میں کون ہوتا ہوں سوال کرنے والا؟ مالک وہ ہے جسے چاہے جب چاہے جتنا بخش دے۔ تو جب وہ اپنے نیک بندوں کو، ملائکہ کو، اولیاء کو علم غیب پہ اطلاع کر دے تو میں کون ہوتا ہوں سوال کرنے والا کہ عبد القادر کو دیا تو کیوں دیا، معین الدین کو دیا تو کیوں دیا، سلطان باہو کو دیا تو کیوں دیا؟ بھائی وہ قادر تھا، وہ مالک تھا، اس کی چیز تھی، اس کی قدرت تھی، جس کو چاہا جتنا دیا۔ تو کون ہونا؟ جس کو چاہا جتنا دیا۔ سوال کی ہمت مجھ میں اور کسی انسان میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی قدرت میں سوال کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس تمام گفتگو کا اگر میں خلاصہ عرض کروں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے لیے حجت کتاب ہے، اور ہمارے لیے حجت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ہمارے اکابر و اسلاف جس راستے پہ، جس طریق پہ چلے وہ تحقیق سے چلے، اندھا دھند کور چشمی سے اس کے پیچھے نہیں گئے، حق کو حق سے پہچانا، باطل کو جدا کر کے، سچ کو سچ سے پہچانا، جھوٹ کو جدا کر کے، خالص کو خالص سے پہچانا، ملاوٹ کو الگ کر کے۔ میرے بھائیوں، جب ان کے وجود میں اس علم کی بدولت، راہ حق کے شوق کی بدولت یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، زہد سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، ذکر سے، ان کے اندر جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کا وجود اس قابل ہو جاتا ہے کہ خزائن الہی کو برداشت کر سکے، خزائن الہی کو برداشت کرنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے، اس کے وہ اہل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے ان پہ خزائن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے ان کو یہ صلاحیت نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے احوال پہ خبر رکھتے ہیں، کہ اگر کوئی سامنے آدمی ان کے بیٹھا ہے، نیند میں ہے، اونگ رہا ہے، ولی یہ جانتا ہے کہ اس کے عالم خواب میں کیا چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے آپ کے سامنے پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ صلاحیت دیتا ہے۔ اور یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ چیز پیدا ہوتی ہے شوق سے۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پہلی سیڑھی شوق ہے، طلب ہے۔ جب طلب پیدا ہوتی ہے، جب چاہت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان اس کے حصول کی تگ و دو کرتا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پانے کی جستجو کرتا ہے۔ جب وہ جستجو کر کے چلتا ہے، جہد کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکی کے راستے میں مایوس نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم سارے راستے ان پہ کھول دیتے ہیں۔ وہ اس کے قریب آ جاتا ہے، لیکن پہلی شرط ہے اس کی طلب ہونا، اور دوسری شرط ہے اس کے بارے میں حسن گمان پیدا کرنا، حسن ظن پیدا کرنا۔ جب تک حسن گمان نہیں ہوتا اس چیز کا، حسن ظن اس چیز پہ نہیں پیدا ہوتا، تب تک محض طلب اور محض شوق کافی نہیں رہتے۔ اس لیے کہ پہلی چیز آپ کو اس کی طرف محبت کی رغبت چاہیے ہوتی ہے۔
محبت کی کشش چاہیے ہوتی ہے، اور جب آپ طلب کرتے ہیں پھر بندے کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں یہ شعور دیتی ہے، جو ہمیں یہ آگہی دیتی ہے کہ زندگی کے اندر اعلیٰ مقاصد کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کسے کہتے ہیں، اس کی محبت کسے کہتے ہیں، اس کا خوف کسے کہتے ہیں، اس کے راستے میں استقامت کسے کہتے ہیں۔ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین یہی دعوت لے کر آپ کے پاس آتی ہیں کہ آپ غور و فکر کو اپنے اوپر بند نہ کریں، تدبر و تفکر کو اپنے اوپر بند نہ کریں، غور و فکر کے دروازوں کو کھولیں، علم کے دروازوں کو اپنے اوپر کھولیں۔ علم ہے، غور و فکر ہے، شوق الہی ہے، ذکر الہی ہے، جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، بندے میں خشیت اور خوف پیدا کرتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں اختتام پہ آپ تمام کو یہ دعوت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، کچھ وقت نکالیں، اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے مبلغین کے ساتھ، اور اس علم کو عملی طور پہ سیکھیں تاکہ ہمارے وجود کے اندر بھی اللہ کی محبت اور اس کی خشیت پیدا ہو، اور جب ہم قبر میں جائیں تو بھی سرخرو جائیں، اور جب قبر سے اٹھائے جائیں تو بھی سرخرو اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اب آپ کے سامنے عارفانہ کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد رمضان سلطانی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔